جی السلام علیکم، میں ہوں سردار اسلم۔ آج ہے 13 فروری۔ کچھ سیاسی اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پی ٹی آئی کے جو کے پی کے میں وزیر اعلیٰ کی نامزدگی ہے وہ آج ماشاءاللہ خان صاحب نے کر دی ہے، اور خان صاحب کے جیالے اور خان صاحب کے ایک زبردست سپاہی علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا ہے۔ میں علی امین گنڈا پور صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کے اوپر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج علی امین گنڈا پور صاحب کے والد صاحب چونکہ فوت ہو گئے، تو اس لیے ہم ان سے تعزیت بھی کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کو صبر دے، اور جتنے بھی ان کے لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے جو والد صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کی آخری منازل جو ہے ان کو آسان فرمائے۔ تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ایک سیاسی کارکن ہیں اور ایک زبردست خان صاحب کے وفادار سپاہی ہیں۔ تو وہ کے پی کے عوام کے لیے ان کی ترقی اور بہتری کے لیے ایک بہترین وزیر اعلیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ثابت ہوں گے۔ انہوں نے وہاں سے مولوی فضل الرحمان صاحب کو بدترین شکست دی ہے، بلکہ جو لوکل الیکشن ہوئے تھے تو پورے ڈسٹرکٹ کے اندر کوئی جے یو آئی کا انہوں نے بالکل واش کر دیا تھا، کسی کو بھی وہاں سے انہوں نے جیتنے نہیں دیا۔ وہ زبردست سیاسی اور سماجی انسان ہیں، اپنے علاقے کے اندر ان کو سیاست بھی کرتے ہیں، اور فلاحی کاموں میں بھی وہ بڑے پیش ہیں۔ ان کا پورا خاندان وہاں پر بڑا پیش ہے۔ تو اس لیے جو کے پی کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ان کے لیے وزیر اعلیٰ خان صاحب نے ابھی ان کا نام دیا ہے، تو وہ ان کے لیے ایک بہت ہی اچھا اور بہترین ناموں میں سے ایک نام ہے علی امین گنڈا پور صاحب۔ دوسری خبر آ رہی تھی کہ خان صاحب جو ہے وہ بنی گالہ ان کو لے گئے ہیں۔ تو آج جن لوگوں کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ بار آ کر یہ کہا ہے کہ خان صاحب سے ہم نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مجھے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں جو یہ غلامی ہے باہر کی اس سے میں اندر آزاد ہوں، تو میں کسی قسم کی جو ایک غلامی قبول نہیں کروں گا، تو اس لیے مجھے کوئی جیل میں مسئلہ نہیں ہے، اور میں کبھی جیل بنی گالہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور میں اپنی جو وائف ہے میری بشرا بی بی، جس کو انہوں نے زبردستی بنی گالہ میں قید کیا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی واپس اڈیالہ جیل میں بھیجا جائے۔ تو مجھے ان چوروں لٹیروں سے کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں چاہیے، چونکہ میرے اوپر سارے بوگس کیس ہیں، جعلی کیس بنائے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں ان کا مقابلہ کروں گا، اور میرا رائٹ ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ رہائی ملے۔ تو جب مجھے عدالتوں سے رہائی ملے گی تو مجھے وہ ٹھیک ہے، مجھے کسی کی فیور نہیں چاہیے۔ تو یہ بات بھی کلیئر ہوگی۔ خان صاحب کے اوپر جتنے بھی ایف آئی آرز تھی 9 مئی کے حوالے سے جو بوگس ایف آئی آر تھی، ان میں 12 میں تو ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ البتہ 3 کیس جو خان صاحب کے اوپر انہوں نے بوگس کیس کیے ہوئے تھے اس کے اوپر انہوں نے سزائیں دی تھی، وہ صرف اس لیے کہ تاکہ یہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو ہرٹ کر سکیں اور مایوس کر سکیں، لیکن ووٹر مایوس نہیں ہو، زیادہ سے زیادہ ووٹر باہر نکلیں۔ انہوں نے حالانکہ ووٹوں والے دن بھی اتنی زیادہ دھاندلی کی جس میں نیٹ بند کر دیا، تمام جتنی بھی ٹیلی فون بند کر دیا تاکہ لوگوں کو سہولت نہ مل سکے اور ٹرن آؤٹ کم سے کم ہو۔ پھر بھی 45 سے اوپر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ہوا ہے، اور لوگوں نے لاکھوں ووٹ آ کر دیے، نہ کسی نے کمپین کی، نہ کوئی پیسہ خرچ ہوا۔ انہوں نے کروڑوں اور اربوں روپے الیکشنوں کے اوپر خرچ کیے، لیکن پی ٹی آئی کے کسی کینڈیڈیٹ کا کوئی احسان اس حوالے سے ہم لوگ نہیں اٹھا رہے کہ کسی کا کوئی بھی خرچہ نہیں ہوا۔ کارکنان نے خود پیسے خرچ کیے ہیں، کارکنان نے خود پوسٹر لگائے ہیں، لوگ خود آئے ہیں یہاں پر ووٹ دینے کے لیے، تو کسی کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا۔ اس لیے کوئی بندہ بھی خان صاحب کو چھوڑنے کی اگر کوئی کوشش کرے گا، ایک لوٹا ہوا تھا لاہور سے تو لوگوں نے اس کے گھروں کا گھیراؤ کر دیا، اور جو چور غدار اور لوٹا اور اس طرح ان کا جینا لوگوں نے حرام کر دیا۔ اس طرح سے نہیں ہوتا، آپ لوگوں کو خریدو گے۔ اب وہ زمانہ چلا گیا، اب جس کو مینڈیٹ ملا ہے خان صاحب کے نام کے اوپر ملا ہے، کسی کو کوئی ذاتی ووٹ نہیں ہے۔ جتنا بھی ووٹ پورے پاکستان نے دیا وہ صرف اور صرف خان صاحب کو دیا ہے، اور صرف اور صرف خان صاحب کے نام پر جیت کے یہ لوگ آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پی ٹی آئی کے وفادار لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ رہیں گے۔ خان صاحب کو انہوں نے بالکل جو 3 سزائیں دی ہیں وہ بالکل بھی فیئر نہیں تھی،
اس کے اندر ان کو حق ہی نہیں دیا گیا، ان کو اندر وکیلوں سے نہیں ملنے دیا گیا، ان کے وکلاء کو وہاں جانے نہیں دیا گیا، سرکاری وکیلوں کو لا کر کھڑا کیا اور ان کو سزائیں، جعلی سزائیں، بوگس سزائیں جو سنائی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اوپر جو بھی کورٹ میں اب یہ کیس جیسے جائیں گے تو کوئی بھی اگر وہاں پر بیٹھا ہوگا جس کے کان کھلے ہوں گے، جس کی آنکھیں دیکھتی ہوں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیس اڑ جائیں گے اور یہ سسٹین نہیں کر سکتے۔ تو باقی جتنا بھی فارم 45 کے جن لوگوں کے پاس ہیں وہ کورٹس میں کیس چلے گئے ہیں، بہت ساری سیٹیں جو ہیں وہ ان کے اوپر اسٹے آ گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی ہماری 50-60 سیٹیں یہ واپس آئیں گی اور فیڈرل میں بھی حکومت تحریک انصاف بنائے گی، پنجاب میں بھی حکومت تحریک انصاف بنائے گی۔ ان کے پاس جو فارم 45 کے تحت جو سیٹیں ان کو ملی ہیں، نون لیگ کو 20 سے 22 سیٹیں ملی ہیں اور کوئی 30 کے راؤنڈ پہ 33 کے راؤنڈ سیٹیں پیپلز پارٹی کو ملی ہیں اور یہ حکومت کرنے کے دعوے کر رہے ہیں۔ عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے، جتنے بھی لوٹے تھے پاکستان سے عوام نے ان کا بھی بوریا بسترا گول کر دیا، تو یہ عوام انشاءاللہ تعالی غلامی قبول نہیں کرے گی۔ اس نعرے کے اوپر عوام نے لوگوں کو ان کو ووٹ دیے، پی ٹی آئی کو، غلامی نامنظور کے نعرے کے اوپر، اور یہی نعرہ اب ہمارا نعرہ ہے، غلامی نامنظور، غلامی نامنظور۔